وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اور بھی بہت ساری آیتیں مبارکہ ہیں، اگر آپ قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سورہ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر جو ہے وہ 3، 10 اور 11 کے اندر اسی بات کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دہرایا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کا یہ مقام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت کے اندر اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہاں پر بھی دیکھیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر فتنہ جو ہے یہ فتنہ کا لفظ جو ہے وہ کسی شر، برائی اور فساد کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ آزمائش کے لیے استعمال ہوا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا این یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولوا آمنا اس بات پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر جو ہے وہ اپنے اس ایمان کے دعوے کے اوپر ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہر چیز عطا کر دیجیے؟ نہیں، اس کی آزمائش ہوگی۔ آگے دیکھیے لفظ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پھر لام تاکید اور نون ثقیلہ ہے، فلا آیا ہے فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا، چنانچہ البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے سچ اور جھوٹ کو جانتے ہیں، لیکن یہاں آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ اس سے گزر کر وہ اپنا سچ ثابت کریں، اس امتحان سے گزر کر جو ہے وہ اپنا سچ ثابت کریں۔ ایک آدمی بہت ذہین ہے اور اس کا دعویٰ بھی ہے کہ ذہین ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو امتحان سے گزرنا پڑے گا اور امتحان میں اسے جو ہے وہ اپنے نمبر جو ہیں وہ لینے پڑیں گے، تو چنانچہ پھر اس ثابت ہوگا کہ وہ اپنی جو ہے وہ اس سچائی کو ثابت کرے کہ یہ جو علم اور یہ جو ذہانت اس نے اختیار کی ہے یہ واقعتاً ہی وہ پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت سے پہلے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی اس آزمائش کی سنت جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے، آیت مبارکہ نمبر 3 اور کے اندر بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نمبر 10 اور 11 کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، 10 اور 11 کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت نے یہ جو آزمائش کی سنت اور اصول رکھا ہے اس کے پیچھے کون سی حکمت پہ نہا ہے، اس کی بڑی تفصیل سے یہاں بات ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، ایذا ان کو دیا جاتا ہے، ان کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی اظہار ثانی کو، لوگوں کی طرف سے جو اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی عذاب آ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ، جب آپ لوگ جو ہیں وہ جب دعوت کا کام کریں گے، دین آگے پہنچائیں گے تو لوگوں کی باتیں تو سننی پڑیں گی۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا آپ کی ذات مبارکہ اس کائنات میں سب سے بہترین دائی، سب سے بہترین بات کرنے والے، کیا لوگوں نے جو ہے آپ کے اوپر پتھر جو ہے وہ نہیں مارے؟ کیا آپ کو جو ہے وہ موت کی اور شہادت کی اور قتل کی دھمکیاں نہیں دیں؟ کیا آپ کو مدینہ منورہ سے، مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر مجبور نہیں کر دیا گیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال اور گھروں جو ہے اس کے اوپر قبضے نہیں کر لیے گئے؟ یہ اس وقت ہوا ہے جب انہوں نے اپنی جو ہے وہ دعوت اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگوں کی طرف سے یہ تکلیفیں آنی شروع ہوئی، اور فرمایا کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں ستایا جاتا ہے، ایمان کا دعویٰ ہوا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو انہوں نے اس کو کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو بھئی ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور البتہ اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کوئی اچھی بات ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو فوراً کہنا شروع کر دیں گے مسلمانوں فکر نہ کرو، ہم تو وہ تو ضرور کہیں گے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فتح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت اور کامیابی مل جائے
اور مسلمان جو ہے وہ اس بڑے فتنے سے جو ہے اور مسلمان جو ہیں وہ لوگوں کی اس اظہار ثانی سے جو ہے وہ بچ جائیں، تو پھر یہ منافقین کیا کریں گے؟ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو اوپر سے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے یا جن کا ایمان بہت کمزور ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ہم تو بھائی تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو خوب نہیں جانتا کہ جو جہان والوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو تو یہ بات کہہ کے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، آگے پھر جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھ لیے پھر لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ، یعنی اس میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ ان میں جو ایمان والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور جان لے گا کہ کون منافق ہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش کی حکمتوں میں سے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مومنین کی تربیت، ان کے ایمان کی مضبوطی، اور ان کے لیے جو ہیں وہ گناہوں کو ختم اور جھڑنے کا سبب ہے، اسی طرح یہ آزمائشیں جو ہیں وہ غلط اور صحیح کی تمیز کرتی ہیں، مسلمانوں کو منافقین سے اور ان لوگوں سے جو ہیں جو فائدے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور کسی نقصان یا ضرر کی آ جانے کی صورت میں یا چھوٹی سی آزمائش اور پریشانی آ جانے کی صورت کے اندر وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھ چلیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، کھرے اور کھوٹے کی جو ہے وہ جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کرنا، حق اور باطل کو علیحدہ کرنا، کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرنا، ایمان والے اور منافق کو علیحدہ کرنا، یہ بھی حکمت ہے ان آزمائشوں کی۔ تو اس کے بعد اب ایک بات اور بھی ہے، جو آخری بات میں اس سلسلے کے اندر کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ انسان کے ذہن میں شاید آتا ہے کہ ہمیشہ جو میری آزمائش ہو رہی ہے یہ شاید تنگی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چیزیں مجھے جو ہے وہ صرف مجھ سے واپس لے کر ہی جو ہے وہ مجھے آزمائش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 49 کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ چیزیں جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایات کی ہیں اس کے اندر کچھ کمی کر کے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی سے ساری چیزیں واپس لے لے، اور نہ انسان جو ہے وہ اتنی سختی کا متحمل ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ لے کر بھی اس کو آزمائش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی اللہ رب العزت جو ہے اس کو بہت ساری خوشحالی دے کر بھی آزمائش کرتے ہیں اس کی۔ یہ آدمی کوئی نہ یہ سمجھے کہ یہ جو میرے اوپر خوشحالی ہے یہ شاید یہ میرا استحقاق تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر چونکہ راضی تھے، اور نعوذ باللہ جن کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت تنگی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول اور یہ اللہ کا قانون اور اس کی سنت ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے اوپر اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو دونوں حالتوں کے اندر آزماتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت مبارکہ ذرا سنیے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور جب یہ ہم یعنی اب اسی سے آپ جو ہے وہ نکالیے ان بٹوین دا لائنز، تکلیف دور ہو گئی، دعائیں قبول ہو گئی، ثم اذا خولناہ نعمتا، پھر جب ہم اسے عطا کر دیتے ہیں اس کو کوئی نعمتا منا، اپنی طرف سے ہم اس کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، خوشحالی اس کے اوپر آ جاتی ہے دوبارہ، پھر کیا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ قالا، وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی بدولت، یہ تو میں بہت زیادہ میں نے جو ہے محنت کی ہے اور علم حاصل کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ، کہ انسان اس طرح کی بڑی بڑی جو ہیں وہ پھر بعد میں بڑھ کے بھی مارتا ہے، پھڑے مارتا ہے، اور انسان جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ دیکھیے جی یہ جو ہے وہ میری شب و روز کی محنت ہے، میری فنکاری ہے۔ یہ فرمایا اس طرح کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، کچھ چیزیں اس سے واپس لی تھی، اس وقت بھی اس کی آزمائش تھی، اب دعائیں کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ مصیبت ٹال دی ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ ساری نعمتیں دوبارہ سے عطا کرنی شروع کر دیں، تو پھر اس کو یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھے، پہلی صورت میں اس کو یہ کہنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اللہ کی طرف سے ہے ہم سارا، یہ ساری چیزیں میری اپنی جان اور مال، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کی بہترین مثال اس کو پیش کرنی چاہیے تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہیں وہ تکلیفیں دور کر کے اس کو نعمتیں عطا کر دی ہیں اب دوبارہ سے، تو پھر اس کو اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں اور فنکاریوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ تمہاری، اے اللہ آپ ہی کے خاص فضل و کرم سے مجھے جو ہے وہ عطا ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت دے دیے گئی ہیں ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو میں
اپنے علم کی بدولت جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں اور محنتوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو جو علم اور صلاحیتیں اور محنتیں کرنے کی توفیق دی ہے، لیکن جب انسان کو نعمت ملے تو وہ اپنی طرف منسوب نہ کرے، وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ یہ ساری باتوں کو منسوب کرے کہ یہ محنت اور یہ علم اور یہ جو میری صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور میں نے ان کو اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی خاص فضل و کرم سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ان نعمتوں سے نواز دیا۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو وہ جو ہے وہ اس طرح کی خوشحالی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اس سے کم محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ آج پیدا ہو رہا ہے اور جو ہے وہ اپنے والدین کی وراثت میں سے جو ہے اس کو کروڑوں روپے مل جاتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی محنت نہیں کی۔ تو یہ کیا ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم کے اندر یہ خوشحالی کو، رزق کو اللہ تعالیٰ نے کہیں خیر قرار دیا ہے، کہیں فضل قرار دیا ہے، تو فرمایا بل ہی فتنۃ، یہ چیز تو حقیقت میں اس کے لیے آزمائش تھی، ولیکن یہ آزمائش ہے، بل ہی فتنۃ نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو فتنہ کا پہلا آج ہم نے موضوع جو ہے وہ اختیار کیا ہے، فتنہ بمعنی آزمائش، اور اس کے کچھ متبادل الفاظ ہیں، جیسے مصیبت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، بلا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے اندر بھی اور قربانی کی فضیلت کے اندر بھی، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دونوں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بلا مبین، یہ بہت بڑی بلا، یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے لفظ بلا بھی استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے جو ہے بلا کو بلائے حسنہ بھی قرار دیا ہے، بلان حسنہ، یہ سورۃ انفال کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ بلا جو ہے یہ بمعنی مصیبت یا بمعنی آزمائش، اور کئی جگہ پر اس کو بلائے حسنہ بھی کہا گیا ہے، بہترین آزمائش، بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان جو ہے وہ اس کے نتائج اس کو ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اور بہت سارے مقامات ہیں جن کے اندر سے آپ جو ہیں وہ آزمائش کے اس فتنہ بمعنی آزمائش اور اللہ رب العزت کی اس سنت کا تذکرہ موجود ہے۔ میں اس کا آیات مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، سورہ صاد آیت نمبر 34 اور 24، البقرہ آیت نمبر 102، الانبیاء آیت نمبر 35 اور 111، سورہ الفرقان آیت نمبر 20، سورہ صافات آیت نمبر 63، سورہ القمر آیت نمبر 27، سورہ المدثر آیت نمبر 31 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155۔ ان تمام آیات مبارکہ کے اندر بھی انہی اللہ رب العزت نے اپنی اس اصول اور اس ایمان والوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، انبیاء کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، آزمائش کے، ابتلا کے، مصیبت کے، فتنہ کے، اور یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں وہ فتنہ بمعنی آزمائش اور مثبت معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ان سے انسان نے گزرنا ہی ہے، اور اس سے مقصود اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ اس کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کے اوپر ظلم کرے یا اس کو تکلیف پہنچائے۔ اس سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس عملی دنیا کی زندگی کے اندر اسی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ محض مقصد نہ سمجھ لے، اور اسی میں انوالو ہو کے کہیں آخرت کو ضائع نہ کر دے، اسی میں انوالو ہو کے کہیں ایمان اور دین کو ضائع نہ کر دے۔ اس لیے ان آزمائشوں سے اسے اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی ملتا ہے، اس کی قربت ملتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کے اندر جو ہے کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ گناہ اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے یہ حدیث مبارکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنی ہے۔ اور پھر ان آزمائشوں کے نتیجوں کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، اور اسی طرح ہی مومنین اور منافقین کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اور طیب کو خبیث سے علیحدہ کر دیتے ہیں، یعنی پاک چیزوں کو ناپاک چیزوں سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، ہم سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا،
کہ جس کو ہم پورا ہی نہ کر سکیں. ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہماری آزمائش بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ سنت اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سورہ البقرہ کے آخری رکوع کے اندر بھی یہ بات کہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پہلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جان کو، کسی انسان کو جو ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ جو اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. اور یہاں پر دعا میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعائے مبارکہ جو ہے سورہ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، یہ جو آخری 2 آیات کی فضیلت میں بھی آتی ہیں، اور آزمائشوں سے ہم نے کیسے گزرنا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعائیں اور جو ہے وہ طریقے سکھائے ہیں، اس کے اوپر میں بعد میں گفتگو انشاءاللہ کریں گے. اس میں بھی یہاں پر دوبارہ یہ بحث ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں، پہلی تو بات یہ ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہلکی آزمائشیں ڈالیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کامیاب طریقے سے گزار دیں، اور ہمارے ان آزمائشوں کے ذریعے سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے باعث رضا اور خوشنودی ثابت ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.